جنید اکبر صاحب کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کو مبارک ہو. میرے خیال میں پہلی دفعہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے جب سے آپ نے جماعت کی صدارت سنبھالی ہے. تو کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ شکریہ جی، بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بار بار میں یہی ذکر کرتا ہوں کہ میں نے اس دوڑ میں تھا، نہ میری خواہش تھی. ذمہ داری خان صاحب نے دی اور کیونکہ وہ جیل میں تھا تو مجبوری تھی ذمہ داری سنبھالنا. لیکن مجھے صدارت کی تو خوشی نہیں تھی، لیکن جو رسپانس مجھے لوگوں کی طرف سے ملا، سوشل میڈیا پہ ملا، جو فیلڈ میں گیا وہاں ملا، تو اس کی خوشی ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ ورکر چارج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں. 8 فروری کو ورکر آپ کا چارج ہے. کس قسم کا احتجاج آپ کریں گے؟ صرف جلسہ ہوگا؟ اور جلسے میں کیا اب جو دیگر قیادت ہے، مولانا صاحب ہو گئے یا چکزئی صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ ایک بیٹھک تو ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کو بلایا جائے گا اس جلسے؟ نہیں، یہ تو ہمارا یوم سیام منانا ہے ہم نے. ایک تو جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے، اور اب ہماری بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن کی پارٹیوں سے، اور اسی پہ انشاءاللہ کنسنسس سے آگے بڑھیں گے. اس میں یہ تجویز آئی کہ مینڈیٹ کی واپسی کی بجائے ہمیں، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اپوزیشن میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، تو کنسنسس سے فیصلے ہوں گے. تو اسی میں یہ تجویز آئی کہ مینڈیٹ کی واپسی کی بجائے ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا، ایک جو آپ کا ورکر بھی اس کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے کہ آپ کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے وہ اس کا کلائمیکس بڑا وہ جو ہے نا آخر میں فلاپ ہو جاتا ہے. شروع میں بہت ورکر بھی چارج ہوتا ہے، پارٹی بھی چارج ہوتی ہے، آخر میں آ کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو اس دفعہ کیا آپ لوگ ڈیفرنٹ کریں گے؟ نہیں، اس میں ہے ہماری اپنی کچھ کمی غلطیاں ہیں کہ جو لوگ فیصلوں میں ہوتے تھے تو اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ سارا انحصار ہمارا جو پچھلے احتجاجی تھی علی امین صاحب پہ ہم نے کیا تھا نا. تو ایک انڈیویجول کے لیے فیصلے اس طرح اس حالات میں جب بالکل میں کہوں گا کہ وہ بیچارہ جو جتنی بھی حالات جنگ میں تھا تو اس کے لیے ایک انڈیویجول کے لیے فیصلے بھی کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ذمہ داری بھی اس کے لیے 3 دن 4 دن ہمیں اکثر احتجاجوں میں لکھتے تھے، تو ایک بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا. اسی بھی آرام کی ضرورت تھی. اسی بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں سے ہم نے پہلے اکتوبر والے سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں، نومبر میں دوبارہ وہی ریپیٹ کیا ہم نے. اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ ہم ذمہ داری تقسیم کریں. جو لوگ فیصلوں میں ہوتے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گراؤنڈ پہ ہوتے اور علی امین صاحب کو بھی آرام کرنے دیتے، درمیان میں ذمہ داری کوئی اور لیتا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نومبر کی احتجاج میں خود تقریباً 50 گھنٹے بعد سویا ہوں. تو علی امین صاحب پہ بہت مشکل تھا. تو وہ تو انسان ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں ہے. تو یہ کمی تھی کہ جن لوگوں نے فیصلے کیے، جن لوگوں نے اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، اس کی وہ جب وہاں تک تو ٹھیک چلا، لیکن آگے اس میں کمی آئی. خان صاحب نے دیکھیں اس دن بھی کہا کہ اب فیصلہ سڑک پہ ہوگا، ہمیں امید نہیں کہ انصاف ملے گا. جس قسم کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، نئے ججز کو لگایا جا رہا ہے. دوسری جانب علی امین صاحب نے یہ بھی کہا کہ 99% معاملات حل ہو گئے. اگر 99% معاملات حل ہو گئے تو پھر تو احتجاج کے بجائے آپ بات کریں اور 1% جو رہ گیا ہے اس کو بھی حل کر لیں. نہیں، علی امین صاحب کی بات پہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ رابطہ کوئی کم تھا، مجھے نہیں تھا، اس کا میں حصہ نہیں تھا جو علی امین صاحب کی جس لوگوں کے ساتھ بات ہوئی. لیکن یہ صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ان عدالتوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں. جس طرح ججوں کو ابھی جس طرح اس کی اپائنمنٹ ہوئی ہے، جن لوگوں کو لائے گئے، بلکہ کی پی میں تو یہ آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر پارٹیوں میں تقسیم ہوئی کہ اتنے جج فلاں پارٹی کے، اتنے جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی تھی ہمارے جو کنسیڈر بھی نہیں ہوئی، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. تو وہاں پر جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ہوا ہے، وہی سارے وکیل جو 9 مئی پہ ہمارے خلاف جس نے وکالت کی، جس طرح جو ہمارے خلاف عدالتوں میں پیش ہوئی، تقریباً سارے وہی لوگ آ گئے. ان عدالتوں سے ہمیں کیا امید ہوگی؟ ہمارے جو ورکر جو پرامن احتجاج پہ آئے تھے، ایک پہ 6-8 FIR کاٹی گئی، اور ہماری اپیلی جو ہے ہائی کورٹ نہیں سنتی، ہمارا تاریخ نہیں لگتا، بلکہ آئین یہ کہتی ہے کہ ضمانت کی تاریخ اتنے ٹائم میں آپ نے سننی ہے. اس کے باوجود ہم منتیں کرتے ہیں، ہم اپیلیں کرتے، اس کے باوجود ہماری اپیل نہیں سنتی. اچھا، آپ نے ہومیوپیتھک قیادت کے اوپر بھی تنقید کی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کہ آپ کوئی کھل کے احتجاج کریں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، اور ہومیوپیتھک قیادت کیا چاہتی ہے؟ نہیں، میں یہی چاہتا ہوں، میری بھی اور خان صاحب کی اور پارٹی کی اکثریت کی، ہماری جو یوتھ کی، اس کی بھی یہی ہے کہ جو قیادت جو ہے وہ
جو ہے احتجاج میں بھی ہو، ورکر کے ساتھ بھی ہو، اور درمیان میں یہ رابطے نہ کرے، ایک طرف ہو جائے، یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جائے، یا اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ بھی کرے، اس کے ساتھ بھی، بلکہ اس طرح میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح انشاءاللہ اگر خان صاحب نے دوبارہ حکم دیا تو درمیان میں جو ہماری قیادت کے رابطے اس ٹائم شروع ہو جاتی ہے، جب ہم نکل آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ یہ نہیں ہوگا۔ جب اگر کسی نے بات کرنی ہے، کسی نے امام میں سننا ہے، تو احتجاج سے پہلے سنیں گے، درمیان میں نہ پھر ہم نے بات کرنی ہے، نہ کسی سے رابطہ رکھنا۔ تو آپ کی جماعت کی جو سینئر قیادت ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا پھر مسلسل رابطہ رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، اس میں کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب اس کو کون کس کا رابطہ، کون کس کے ہیلی کاپٹر میں گیا، کون کس کے خان کے اسٹیبلشمنٹ کے پہنے پہ خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ سب کو پتہ ہے، تو کوئی چھپی نہیں ہے کہ میں چھپا دوں۔ جب سے معاملات آپ کے ہاتھ میں، آپ سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ آپ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، میرا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں اس کی مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میں 9 مئی کے بعد بھی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، دوسرے مہینے آپ سے لگتا ہے مایوس ہو گئے؟ پتہ نہیں مجھ سے نہیں، میں ورنہ میں اتنا برا بندہ نہیں ہوں، لیکن وہ پہلے سے اسی ٹائم میں جب سب کے ساتھ رابطے ہوتے تھے، سب کو آفر ہوتی تھی، تو اس ٹائم بھی مجھے مختلف FIR تو کافی کاٹی، کبھی تترال لے کے جاتے، لیکن کوئی، میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی میرے پاس نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب آپ نے FIRs کا ذکر کیا، نئے IG صاحب بھی آ گئے خیبر پختونخوا میں، کیا وہ اس لیے لایا گیا ہے کہ عمران خان جنید اکبر کو لایا ہے اور ادھر سے وفاق نے نیا IG بھیج دیا ہے؟ نہیں، میرا تو یہ، بلکہ اس دن کسی نے مجھے کہا، لیکن ہم تو IG کو ویلکم کریں گے، اور دعا گو ہے کہ وہ جو حالات کی بھی کہ خراب ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سیاسی IG نہیں ہوگا، اسی پہ فوکس کرے گا، اور اس طرح ہے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر وہ کسی اور ایجنڈے پہ آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے، وہ ہمیں آزما لیں انشاءاللہ، تو اس کو ہم کو مایوس نہیں کریں گے اس طرح۔ اچھا، اب تک جو حالات جس ہیں، اوبیسلی آپ سیاسی ورکر ہیں، عرصہ دراز سے تحریک انصاف میں سیاست کر رہے ہیں، اس میں تحریک انصاف کی اپنی بھی تو کوئی غلطیاں ہوں گی نا؟ حکومت کو آپ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن حالات کو یہاں تک پہنچانے میں کہ جہاں پہ خان صاحب اب آلموسٹ 1.5 سال ہو گئے جیل کے اندر ہیں، ان کی تصویر باہر نہیں آ رہی، تو کچھ سیاست میں آپ لوگوں نے بھی درست نہیں کیا تو چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، میں غلطیاں تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ بلنڈر ہوئے ہم سے، ہوئے اس لیے تو یہ بھگت رہے نا۔ اسے میں اگر یہ کہوں گا کہ نہیں ہم سے تھے، ہم انسان تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھی، اور میرا خیال ہے سب سے بڑا جو بلنڈر ہم سے ہوا وہ یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو صاحبان جو ہوتے ہیں وہ صرف ملک کے سوچتے، تو غلطیاں ہوئی ہم سے، اس لیے ہم بھگت رہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم اس سے سیکھیں اور آئندہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ ٹھیک۔ اچھا، جو اب معاملہ آگے حل ہوگا، آپ احتجاج سے پہلے اگر آپ سے کوئی رابطہ ہوا اور اس میں اگر کوئی بات آگے بڑھ رہی ہوئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کال آف بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، 8 تاریخ والا تو خیر انشاءاللہ وہ تو ہم کریں گے، جلسہ وہ تو کریں گے، نہیں ہوگا، وہ تو جلسہ ہوگا، لیکن میں اس میں مجھے پھر کہوں گا کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے اگر میں اس میں کردار ادا کر سکوں۔ مجھے یہ، میں یہی کل بھی میں نے بار بار یہ بات کی، یہ اس اداروں کو میں اون کرتا ہوں، یہ میرے ادارے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو، اگر مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط اداروں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سرکاری اس کو اون کرے اور میں نہ کروں، اس سے زیادہ میں اس کا اون کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوگی کہ جو فاصلے بڑے ہیں میں اس میں کردار ادا کروں، یہ فاصلے کم ہو، اور مجھے نہیں اس میں ہے کہ بالکل یہ میری اپنی ادارے ہے، میں اس میں بیٹھنے میں بھی مجھے کوئی شرم نہیں، میں کوئی رام اساد سے نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا اگر خان نے مجھے اجازت دی۔ خان کی اجازت کے بغیر نہ میں بات سنوں گا، نہ میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں کرپشن ایشو ہے؟ نہیں، بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ KP میں کرپشن نہیں ہوتی، یہ بات میں کبھی نہیں کہوں گا، کرپشن ہوتی ہے، کمی ہے، لیکن دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارا چادر جو ہے وہ سفید ہے تو اس پہ داغ نظر آتا ہے، دوسروں کا تو ہم پہلے اگر کوئی چھوٹی سی وجہ بھی ہو ہم خود پارٹی کے اندر سے اس پہ آواز اٹھاتے، باقیوں میں پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، سندھ میں بھی کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پیپل پارٹی کے لوگ کہے کہ یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے، تو ہم میں اس میں فرق یہ ہے کہ ہم پارٹی کے اندر سے بھی بولتے ہیں اور ہمارا والا نظر آتا ہے اگر چھوٹی سی بات بھی، انہوں نے کیونکہ وہ تو عادی ہے ان چیزوں کے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنا ہے، کچھ نام بھی سامنے آئے تھے، تیمور جگڑا صاحب کا نام سامنے آتا رہا، کیا وہ کوئی نئے لوگ لے کے آ رہے ہیں آپ کابینہ میں خیبر نہیں، پختونخوا میں؟ امید تو یہی کہ انشاءاللہ اس میں 8 فروری کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں رد و بدل ہوگا، کچھ کم کیے جائیں گے، کچھ نئے لائیں گے۔ اچھا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں،
اور آپ نے توشہ خانہ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ساری چیزیں سامنے لے کے آؤں گا، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں، اصل میں ہماری تو میری نوٹیفیکیشن بھی لیٹ ہو گئی، کیونکہ میں اس میں تھا وہ رسیز کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا، تو اس کی میں نے مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے ریزائن کرنا ہے، پھر ریزائن میں نے کی، پھر ابھی بریفنگ لے رہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی ہفتے انشاءاللہ پہلے میٹنگ بلاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جتنا بھی ہم مجھ سے ہو سکا، جتنے بھی ملک کے وسائل لوٹے ہیں، چاہے اس سے میری پارٹی کے ساتھ تعلق ہو یا کسی اور کی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، انشاءاللہ پارٹی سے وابستگی دوستی میرے راستے میں نہیں ہے، کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک جو تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو صوبائی صدر اس لیے بنایا گیا ہے کہ خان صاحب علی امین سے خوش نہیں تھے، اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، کوئی کیا بننا چاہتا تھا۔ اتنی لڑائیاں ہیں کہ ان لڑائیوں کے ہوتے ہوئے آپ نے حکومت کے ساتھ کیا لڑنا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل تحریک انصاف میں لڑائیاں ہوتی ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی حسن ہے، جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے تو میرے تو ہزاروں لوگ جو صرف کی بھی میں ہیں مجھ سے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے اچھے ہیں، وہ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ کوشش یہی کرتا ہے، سیاست یہی کرتا ہے کہ میں کوئی کم کو اس ملک کے لیے کروں، پوزیشن لوں، ڈیلیور کر لوں، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ایک پوزیشن کے لیے کوشش کرے تو یہ ہوتا ہے۔ باقی پارٹیوں میں کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پارٹیوں میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے چیف منسٹر، خاندانی سیاست ہوتی ہے کہ اس نے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، اس نے صدر بننا ہوتا ہے، اس میں اچھی پوزیشن ہے، وہ بھی اس فیملی کا ہو، کسی اور کا تو حق نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی میں اگر میں پبلک اکاؤنٹ کومیٹر، نہ خان سے میرا رشتہ داری ہے، نہ میری کوئی اور ہے کہ میں اس بنیاد پہ ہوں، تو ہر بندے کو 92 بندے جو تھے سب اس کی خواہش مند تھے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہر بندے کو یہ پتا تھا کہ میں بھی بن سکتا ہوں۔ باقی پارٹیوں میں سب کو پتا ہے کہ فلانے بندے اس کی چلا ہو کہ نہیں بننا، تو یہ پارٹی میں ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کا جب موقع ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف اس پہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ بات اس پہ ہو سکتی ہے کہ اختلاف ہم کہاں رکھیں۔